بزرگ آئے تھے عراق شہر سے. ملک عراق میں ایک شہر بصرہ ہے. اس بزرگ کا نام حضرت حسن بصری ہے. انہی کے نام سے اس مسجد کی نسبت بصری شاہ کیا گیا. بصری شاہ مسجد. تو یہ مسجد نوابوں لوگوں کے دور سے پہلے کی مسجد ہے. اور اس مسجد کی تاریخ ملتی ہے کہ 500 سال پرانی بھی ایک مسجد تھی جسے شہید کر کے رضا علی خان نام کے کسی شخص نے دوبارہ سے اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی. تو اس اعتبار سے بھی اس کے تقریباً 300 سال ہو گئے. تو 500 سال اور 300 سال ملا کر کے 800 سال. اور یہ بزرگ کربلا کے واقعے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کا رخ کیے تھے مذہب اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے. یہ جگہ پسند آ گیا تھا اور اسی جگہ پر وہ دعوت و تبلیغ کے کام کر رہے تھے. لیکن پہلے لوگ جھگی جھوپڑی جو بناتے تھے وہ بانس کی خیموں کا بناتے تھے. نیچے میں پانی چلا آتا تھا, سیڑھے کے ذریعے سے وہ اوپر چڑھتے تھے, اوپر میں رہتے تھے. اور جب انگریز کا زمانہ آیا اور انگریز اس ملک پر قابض ہوا تو آگرہ میں پھاٹک بنایا, جس کی وجہ سے یہ کلکتہ شہر بس پایا. یہی وجہ ہے کہ انگریز سے پہلے کی جو بھی مسجدیں دریا کے کنارے میں کلکتہ کے اندر میں موجود ہے وہ سب کے سب اونچائی پر بنائی ہوئی ہے, کیونکہ جوار بھاٹا سے یہاں پر لوگوں کے لیے رہنا مشکل تھا. تو یہ اس کی اصل تاریخ ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کلکتہ میں اس سے قدیم کوئی مسجد یا کوئی عمارت نہیں ملتی. تو اور یہ دوسرا ہے مسئلہ بصری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. ہر طرح سے بچھانے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ شاید کوئی ایسی چیز اس زمین کے اندر میں ہے جو لوہے کو برداشت نہیں کرتی ہے, اس لیے اس جگہ کی کھدائی کر کے اس چیز کو یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ ریلوے کی لائن بچ جائے, اس کی پٹریاں بچ جائے. تو انگریزوں نے جب اس کی کھدائی شروع کروائی مزدوروں کے ذریعے سے تو کسی کے ہاتھ پہ پھوڑے, کسی کے پیر پہ پھوڑے, دن بھر لوگ لہو لہان ہوتے رہے, لیکن زمین وہاں پر کھدائی نہیں کر پائے. رات کے وقت میں انگریز آفیسر اسی علاقے کے اندر میں باغ بازار میں ان کا جو ایک آفس تھا, گھر تھا, اس میں وہ اندر سے کنڈی لگا کر جب سو رہا تھا, اسی کے اندر میں بزرگ نمودار ہو گئے. انگریز کو جگایا. انگریز دیکھ کر پریشان ہو گیا, کنڈی لگی ہوئی ہے, میرے کمرے میں کوئی باہر سے کوئی شخص کیسے آ سکتا ہے. اس بزرگ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, میں حسن بصری ہوں اور وہ جگہ میری ہے, اس جگہ کو چھوڑ کر تم اپنے باقی ریل کی پٹری لے کر کے جاؤ, پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر اسی وقت انگریزوں نے اس مزار کو صبح میں بنوایا اور ایک مسلم خاندان کو خادم کی حیثیت سے وہاں پر آباد کرا دیا, جو کہ آج بھی ان کے مزار شریف مرجع خلاق ہے. جس وقت ہندوستان کی بارڈر کھلا ہوا تھا
ان کی بارڈر کھلی ہوئی تھی جس زمانے میں، پاسپورٹ ویزے کا جھمیلا نہیں تھا، اس زمانے میں ان کے عرس کے موقع سے ایران، عراق، افغانستان سے لوگ آتے تھے اور پورے متحدہ ہندوستان سے بھی لوگ آتے تھے، پورے بر صغیر ہند و پاک، بنگلہ دیش بھی اس وقت اس میں شامل تھا، برما بھی شامل تھا، اور 15 روزہ عرس پاک حضرت حسن بصری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا چلا کرتا تھا۔ بعد میں خادموں کے اندر میں کچھ ایسے لوگ ہو گئے جو اپنی ذاتی مفاد کی خاطر مزار شریف کو یا ان کے نام کو گم کر دیا۔ تو آج بھی اگر اس کے اوپر میں دھیان دیا جائے، ان لوگوں کو سمجھایا جائے اور عرس کا صحیح طریقے سے اہتمام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، تو ابھی بھی لوگ اگر باہر سے ہیں تو کم سے کم کلکتے سے لوگ کثیر تعداد میں آئیں گے۔ ان کے دربار سے آج بھی بہت زیادہ لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، مسلمان سے زیادہ غیر مسلم ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔